اچھا سفت حسن بھائی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم پورا ایک روڈ میپ ڈسکس کریں. اگر ایک بندہ فری لانسنگ میں آنا چاہ رہا ہے، وہ ابھی $0 پہ، وہ $1000 پہ کیسے جائے گا؟ تو میں پہلا کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں، بالکل بیسک، واٹ از فری لانسنگ؟ نہیں، فری لانسنگ جو ہے وہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے، کسی بھی کپڑوں میں بیٹھ کے ورچولی کسی کو اپنی اسکل سرو کرنا، اس کو فری لانسنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جاب سے ایک سٹیپ آگے کی چیز ہے. مطلب ایک بندہ جاب کر رہا ہے، وہ 9 to 5 جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فری لانسر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنے ٹائم کے مطابق اور اپنی جگہ کے مطابق کام کرتا ہے. یہ ایک ہم کہیں گے کہ فری لانسنگ یہ ہے. ریکوائرڈ اسکل سیٹ فار فری لانسنگ کیا کیا چیزیں چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ جس اسکل کو آپ آپٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا دنیا کو اس کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اس میں پیشنیٹ ہیں؟ کیا دنیا آپ کو اس کی پے کر سکتی ہے؟ ان کی اوور لیپنگ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. جیسے آپ کو اس کا آنسر ملا کہ یس دنیا اس اسکل سیٹ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو آپ نے ٹک کر دینا ہے. دوسرا یہ کہ یس میرا پیشن ہے اس میں مطلب کہ اس کو 10 گھنٹے بھی کرتا رہا ہوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہاں آپ کا پیشن آپ کا ڈیفائن ہو گیا کہ میں پیشنیٹ بھی ہوں. تیسرا یہ کہ کیا اس کی مجھے لوگ پیسے دے سکتے ہیں. جیسے ہی یہ تینوں پہ ٹک ہو جائے، اس کی اوور لیپنگ جو ہے یہ آپ کی مارکیٹ ہے اور یہی آپ کی اسکل ہوگی. تو یہ آپ اس طرح سے آپ اپنی اسکل کی سلیکشن کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، میں تھوڑا سا میرا اوپینین ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ پیشن اور پروفیشن دونوں کو الگ رکھیں. مطلب پہلے 2 ٹک جو آپ نے 3 میں سے 2 ٹک ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے اور اس میں پیسہ ہے، یہ 2 ٹک اوکے. جو پیشن والی بات ہے نا، دیکھو بھائی ضروری نہیں ہے کہ سب کا پیشن جو ہے وہ ان کا پروفیشن بنے. تو اگر آپ کا کیس ایسا ہے کہ آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے لیکن اگر آپ اس میں پیسے نہیں بنا پا رہے، تو آپ کو ایسی اسکل سیکھے جو آپ کو پیسے بنا کے دے اور اپنا جو پیشن ہے اس کو آپ الگ رکھ لیں. اچھا اس کے بعد جو ادر اسکل سیٹ، اگر ہم سافٹ اسکلس کی بات کریں تو اس میں کون کون سی اسکلس کی ضرورت ہے؟ فری لانسنگ میں ہمیں کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، وی شوڈ ہیو ٹو لرن کمیونیکیشن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی انگریزی بولنا کمیونیکیشن ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ انگریز ہو اور وہ بہت ہی بگنر لیول پہ ہو اور وہ جا کے اپنے پیشنٹ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ اس لیول کا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ اسکل سیٹ، وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس نے 10-12 سال جو ہے وہ فیلڈ میں سرو کیے ہیں، وہ سے بات کرتا ہے تو ڈفرینس ہے. تو ہمیں مین پوائنٹ کو سمجھنا ہے کمیونیکیشن کرتے ہوئے کہ کلائنٹ آخر چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کلائنٹ کی سائیکولوجی کو سمجھنا ہے کہ اچھا کلائنٹ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور اس کے لحاظ سے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے. کمیونیکیشن آپ کی فرینڈلی ہونی چاہیے، سیلز پچ نہ لگے وہ. ٹھیک ہے، جب آپ کی کمیونیکیشن سیلز پچ میں کنورٹ ہوتی ہے تو کلائنٹ جو ہے وہ بہت اب پرانا دور چلا گیا، کلائنٹ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ صرف بیچنا ہے، میرے مطلب منجن بیچ رہا ہے یہ اور کچھ بھی نہیں کر رہا. تو آپ نے فرینڈلی وے میں ہو کے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کو. بٹ اس کے ساتھ انگلش لازمی سیکھے، کیونکہ اس کو جو زبان سمجھ آتی ہے وہ صرف انگریزی ہے. بالکل، انگلش تو مسٹ ہے نا. انگلش آپ کو سیکھنی پڑے گی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ فلوئنٹ ہو جائیں تو تبھی کام چلے گا. اگر آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، اگلے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ کا ایٹ لیسٹ منیمم اسٹیج ہے جس کو اچیو کرنا ہے. اور کمیونیکیشن ہے وے آف ٹاکنگ، آپ بات کیسے کر رہے ہیں، کلائنٹ کی پرابلم کو سن رہے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی اگر آپ سولوشن آفر کر پا رہے ہیں تو آپ اچھے کمیونیکیشن ہے. تو کمیونیکیشن پلس انگلش. رکو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ اپرچونٹی شیئر کرنی ہے جس میں آپ لوگ $7 پر ویڈیو ارن کر سکتے ہو. کچھ دن پہلے میں نے گو لاگن کے اوپر ویڈیو بنائی. بیسیکلی گو لاگن ایک اینٹی ڈیٹیکٹ براؤزر ہے، بہت کام آئے گا اگر آپ ایک فری لانسر ہو یا آپ کو Amazon پے پال کا اکاؤنٹ وغیرہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے پاکستان میں، تو آپ اسے یوز کر سکتے ہو. اس ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ابھی ان کی ایک بہت ہی امیزنگ آفر آئی ہے جس میں اگر آپ ایک انفلوئنسر ہیں، آپ کی تھوڑی بہت بھی فالوئنگ ہے، 400 500 1000 سبسکرائبرز بھی ہیں، تب بھی آپ اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اس پروگرام کے تھرو اگر آپ گو لاگن پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناتے ہو تو اس کے لیے آپ کو $7 پر ویڈیو پے کیا جائے گا. اور اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر 1000 سے زیادہ ویوز آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر $10 آپ ایکسٹرا ارن کر سکتے ہو. سمپلی میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا، آپ نے وزٹ کرنا ہے، یہ ان کا لینڈنگ پیج ہے، یہاں پر آپ نے آ جانا ہے. جب آپ نے ویڈیو کریٹ کر لی ہے، سمپلی یہاں پر آپ نے سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، یہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا. یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنا ای میل، نیم، اپنی ویڈیو کا لنک اینڈ پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کر کے آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے. ود ان 3 to 5 days آپ کی پیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ ایزیلی اپنی پیمنٹ یہاں پر منگوا سکتے ہیں. ڈفرنٹ پیمنٹ میتھڈز یہاں پر اویلیبل ہیں. اور اگر آپ کا یوٹیوب چینل نہیں ہے، آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، تو یہ آفر یوٹیوبرز اینڈ ٹک ٹاکرز سب کے لیے اویلیبل ہے. اینڈ اگین میں بتاتا چلوں، آپ کو بہت زیادہ فالوئنگ کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ نے گو لاگن کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنانی ہے، اس پلیٹ فارم کو یوز کیسے کرنا ہے کمپلیٹ آپ نے سکھانا ہے، اینڈ اس ویڈیو کو آپ نے یہاں پر آ کر سبمٹ کر دینا ہے. اور اگر آپ ایک بڑے انفلوئنسر، آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو آپ کو ایکسٹرا پے بھی کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو یور فالوورز. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ یہاں پر ان کا Q&A سیشن وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کی سپورٹ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو بھائی انتظار کس بات کا کر رہے ہو آفر کے ختم ہونے کا؟ ڈسکرپشن اینڈ کمنٹ باکس میں لنک دے دیا، آج ہی جا کے سٹارٹ کر دو. جی بالکل. اچھا میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری انگلش ہے نا وہ بس نارمل ہو، لیکن اب آ کے میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، ہمیں اپنی انگریزی پہ بھی، انگلش پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. امپروو تو کرتے رہنا پڑے گا کیونکہ بگننگ آپ کی سٹارٹنگ سٹیج. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بندہ، جیسے میں پنجابی ہوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ
پنجابی آ کے بولتا ہے میرے ساتھ یا اردو آ کے بولتا ہے تو مجھے زیادہ اچھا فیل ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب کلائنٹ کے ساتھ آپ اس ایکسنٹ میں بات کر رہے ہیں تو کلوزنگ ریشو انکریز ہو جاتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا انگلش والی سائڈ پہ بھی ہمیں امپروو کرتے رہنا چاہیے. بالکل. حسن بھائی, ہاؤ ٹو چوز اے رائٹ اسکل سیٹ, کون سی اسکل چوز کریں, کیسے پتہ چلے گا؟ اسکل سیٹ کو چوز کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس اسکل میں آپ جا رہے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ سائڈ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے جیسے بتایا کہ پروفیشن پلس پیشن جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بالکل مکس نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے کہ کیا اس کو لوگ ہمیں پیسہ پے کر سکتے ہیں اس اسکل کو سیکھنے کے لیے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہم اکثر بہت زیادہ پوچھے جانے والا کویشچن کہ بھائی جیسے اب ٹک ٹاک آ رہا ہے, اب لوگ ٹک ٹاک کی طرف جا رہے ہیں کہ شاپ جیسے ٹک ٹاک شاپ ہے وہاں پر ہم اس کو سیکھیں, اس کو چھوڑ دیں. اسکل کی دو چیزیں ہوتی ہیں, ورٹیکل اسکل سیٹ اور ہاریزونٹل اسکل سیٹ. ہم نے کب ورٹیکل اسکل سیٹ کو ایڈ کرنا ہے, کب ہاریزونٹل اسکل سیٹ کو ایڈ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آج آپ امیزون کر رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں یا فیس بک ایڈز کر رہے ہیں, جو آپ کو کوئی کہہ رہا ہے یار میں $2,000 کما رہا ہوں اب آپ یہ کرنے لگ جائیں تو آپ وہاں پر چلے جائیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اب جیسے میں امیزون کر رہا ہوں, میں ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ ٹک ٹاک کو بھی لرن کر رہا ہوں, والمارٹ کو بھی, ایٹسی کو بھی. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پورا کا پورا جو ہے ورٹیکل ایکسپینشن ہو رہی ہے. تو اس طرح سے آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے اپنی اسکل میں رہتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ اب میں جا کے کوئی پروگرامنگ لینگویج سیکھ لوں گا, بلاک چین پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دوں گا. ایسا نہیں ہوگا, میں اپنی ہی اسکل سیٹ سے ریلیٹڈ اسکلس جو ہے وہ سیکھنا اسٹارٹ کر دوں گا. تو یہ ایک اچھی ایکسپینشن ہوگی. اس کے اندر میں بگنرز کو بولتا ہوں کہ آپ کو ٹی اسٹرکچر فالو کرنا چاہیے. جیسے ٹی کا ٹاپ ہوتا ہے نا, آپ کیا کریں کہ آپ ہر اسکل کے بارے میں تھوڑی نالج لیں. آپ کو پتا ہو, فار ایگزامپل آپ کو کانٹینٹ کریشن کی انڈسٹری میں آنا تو آپ کو پتا ہو ویڈیو ایڈٹ کیسے ہوتی ہے, ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے, سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے, آپ کو سب پتا ہے. اور ٹی کے باٹم کی طرح کسی ایک اسکل کو جس میں آپ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, کیونکہ جب تک آپ انفارمیشن نہیں لیں گے آپ کو نہیں پتا لگے گا کہ آپ کا کس میں انٹرسٹ آ رہا ہے کس میں نہیں آ رہا. جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے ہاں ویڈیو ایڈیٹنگ مجھے اچھی لگ رہی ہے, تو بس اب آپ نے اس کو باٹم تک سیکھنا ہے. اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ کل کو اگر آپ کو پیوٹ کرنا ہے, فار ایگزامپل ویڈیو ایڈیٹنگ کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے, سوشل میڈیا مینجمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے کیا, آپ کے لیے اپنا ٹی دوبارہ سے چینج کرنا مشکل نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ ٹی اسٹرکچر کو آپ فالو کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ نے کسی اسکل سیٹ کو ایکسپلور ہی نہیں کیا, ایک بندہ بہت اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر بن سکتا تھا لیکن کسی کی $5,000 کی گرافک ڈیزائننگ کی سکسیس اسٹوری دیکھ کے ادھر چلا گیا, بعد میں 6 مہینے 1 سال ضائع کرتا ہے, اس کے بعد پتا چلتا ہے یار یہ تو میرے لیے تھی ہی نہیں. اس سے بہتر کیا ہے کہ ڈائریکٹلی گرافک ڈیزائننگ میں جانے کے بجائے پہلے اس سے ریلیونٹ جتنی اسکل سیٹ ہے انہیں ایکسپلور کر لیں, تھوڑا سا آئیڈیا لیں, پھر ڈیسائیڈ کریں کہ اب مجھے کس طرف جانا اور اس کو باٹم تک سیکھیں. اچھا حسن بھائی, فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کوئی بھی اسکل سیکھنے کا؟ فار ایگزامپل امیزون کسی نے سیکھنا ہے, امیزون VA بننا ہے یا امیزون PPC کی سروسز دینی ہے, فرسٹ اسٹیپ کیا کرے, کہاں سے سیکھیں؟ دیکھیں یوٹیوب از یور بیسٹ ٹیچر. ٹھیک ہے نا, یوٹیوب پہ جائیں. کبھی بھی میں بگنرز کو یہ کہوں گا کہ آپ نے نا جب تک اس اسکل سیٹ کا بیسک نالج نہ ہونا آپ نے انویسٹ نہیں کرنا. کسی کا کورس تب آپ جا کے کورس بائی کریں جب آپ اسے کاؤنٹر کویشچنز کر سکیں. ایک بگنر ہے, اس کو امیزون کا پتہ ہی نہیں ہو کیا ہے, اس نے کورس بائی کیا, اب وہ جو بھی پڑھائے گا نا اس نے کہنا یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پر کون سے کریٹرز ہیں جو میری اسکل سیٹ سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. آپ ان کو شارٹ لسٹ کریں, ان کو دیکھیں, ان کو سمجھیں, 15 ڈیز لگائیں, 20 ڈیز لگائیں. اس کے بعد پھر آپ کی جب اچھی بیسکس اسٹرانگ ہو جائیں پھر آپ کوئی پیڈ کورس لے لیں, ٹھیک ہے, جس میں تھوڑا سا اور ایکسپرٹیز ہو, اور اس کے فوراً بعد آپ انٹرنشپ اسٹارٹ کر دیں. کسی بھی جگہ پیڈ فری انٹرنشپ اسٹارٹ کریں, مطلب ڈائریکٹلی مارکیٹ پلیسز پر نہ جائے. سیکنڈ اسٹیپ آفٹر لرننگ اسکل جو انہیں کہیں پہ انٹرنشپ یا جاب کرنی چاہیے. جاب کرنی چاہیے بالکل, کیونکہ جب جاب کریں گے تو کافی ساری ہرڈلز آئیں گی اور اس کو آبسٹیکلز آئیں گے, ان کو فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایررز کو ریموو کرنا. تو یہ ہے کہ پھر پلیٹ فارم پہ جب جائیں گے تو بندہ تھوڑا سا پروفیشنل ہو کے جاتا ہے اور اس کو ان ایررز کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا آئیں گے. تو اس سے کلائنٹ, کیونکہ ہم بیسکلی ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو جب ہم انٹرنیشنل کام کرتے ہیں تو اگر صحیح کام نہیں کریں گے تو صرف ہم بدنام نہیں ہو رہے, پورا انٹائر جو ہے نا یہ خرابی ہوتی ہے. تو آپ پہلے اسکل سیٹ, ٹھیک ہے, مطلب اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ انٹرنشپ, اس کے بعد پھر آپ پلیٹ فارم کے. تو ہاؤ ٹو گیٹ کلائنٹس ایز اے بگنر؟ کلائنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویز ہیں جہاں سے ہم کلائنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فائیور بھی ہے پلیٹ فارم, ٹھیک ہے, اس کے بعد اپ ورک بھی ہے, پھر لنکڈن بھی ہے, کانٹینٹ مارکیٹنگ. آپ نے اگر فری آف کاسٹ کلائنٹ لینا ہے جس پہ آپ کو $0 کاسٹ لگے اور آپ کو کلائنٹ مل جائے تو وہ کانٹینٹ مارکیٹنگ ہے. لنکڈن پر جائیں آپ, اور اس کے بعد آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ کانٹینٹ ڈھونڈیں, ٹھیک ہے, 30 ڈیز کا کانٹینٹ ڈھونڈ لیں آپ
آپ کے میں نے 30 ڈیز میں کیا بات کرنی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ آپ کنٹینٹ پوسٹ کریں. اور کچھ جو ایڈوانس آپ کے نیش سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے پوسٹ پہ جا کے کمنٹ کریں, لائک کریں. ایسا نہیں کرنا کہ اسپیمنگ کنسیڈر ہو یا اے آئی بوٹ سے آپ کمنٹس کرنا سٹارٹ کر دیں. آپ ایک ویلیو دیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو آئیڈل کسٹمر پرسونا. اچھا ایک اور بات یہاں میں ایڈ کروں کہ جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے آپ کا کمنٹ اور لائک نہیں کرتا, وہ آپ کی پوسٹ پہ وہ نہ کمنٹ کرے گا نہ لائک کرے گا, وہ صرف آپ کو دیکھے گا. کچھ مہینے آپ کو وہ دیکھے گا اور اس کے بعد آپ کو ہائر کرے گا. اور ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ ایک میری کلائنٹ تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 4 months جج کیا, اس کے بعد میں نے آپ کو ہائر کیا. تو آپ بس اسٹرگل کرتے رہیں. اگر فری آف کاسٹ آپ کو کلائنٹ چاہیے تو ود ان 2 months 1 month, کسی کو فرسٹ ویک میں بھی کلائنٹ مل جاتے ہیں. بس آپ کی اپروچ اچھی ہونی چاہیے. تو سفتی حسن بھائی کلائنٹس بھی مل گئے, پیسے بھی اچھے آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں, لیکن اب مجھے اپنے بزنس کو, اپنے فریلانسنگ بزنس کو اسکیل کرنا ہے. اسکیل کرنے کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کن اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے؟ نمبر 1 نیٹورکنگ. نیٹورکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹس سپوز کہ آپ کے نیٹورک میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اب جیسے میں Amazon PPC یا Amazon کی سروسز دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے پاس نیٹورک میں ایپ ڈیولپمنٹ کے, ویب ڈیولپمنٹ کے, گرافک ڈیزائنر, ویڈیو ایڈیٹر, اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, پرومپٹ انجینئر جو ہوتے ہیں, میرے پاس مطلب کہ نیٹورک ہے میرا. اب لیٹس سپوز میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے جو کہتا ہے کہ یار مجھے Amazon پہ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, اب اسے ویب سائٹ بھی چاہیے, تو مجھے حاصل نہیں کرنی پڑے گی. اچھا یار وہ تو ویب سائٹ میں بناتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو ویب سائٹ کا پتہ ہی نہیں. میرے پاس نیٹورک میں لوگ ہیں, میں نے کہنا ٹھیک ہے اوکے ہم ویب سائٹ کی سروسز بھی دے رہے ہیں, اب مجھے ویب سائٹ کا پتہ ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی وہ ٹری والی, ٹھیک ہے, آپ کو بیسک نالج ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. آپ کو اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کہ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ویب ڈیولپمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتی ہے. تو اس سے آپ کلائنٹ کہیں اور نہیں جاتا, جیسے کہتے ہیں نا کہ ون اسٹاپ شاپ, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ جو ہے نا اپنی, جب آپ کے نیٹورک میں لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہ آنے کے بجائے 20% ہی اگر آپ رکھ لیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. تو اس طرح سے آپ نے اگر اسکیل کرنا ہے تو نیٹورکنگ میں آپ کی اسکیلیبلٹی آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتی ہے. تو آفٹر نیٹورکنگ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ آفٹر ٹیم بلڈنگ کی طرف جائے انسان. جی, آفٹر نیٹورکنگ جو ہے وہ پھر آپ اپنا ایک اسکل سیٹ ڈیفائن کر لیں کہ میں نے اس کو سرو کرنا ہے. مطلب کہ 80-20 رول یہاں پر فالو ہوتا ہے کہ 80% میں نے, اب جیسے میرا جو سسٹم ہے وہ 60% جو ہے وہ میں Amazon پہ ہوں, ٹھیک ہے, 20% پھر میں ٹک ٹاک شاپ اور یہ, اور 20% ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کی سروس. بٹ ریلیونٹ ہے آپ کی مین اسکل سیٹ. بالکل ٹوٹل ریلیونٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر لیٹس سپوز کوئی اور کلائنٹ آتا ہے تو میرے پاس ایپ ڈیولپمنٹ کے, ویب ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی ہیں جس سے میں آؤٹ سورس کر کے کچھ نہ کچھ مارجن میں رکھ کے اور باقی میں ان سے کام کروا لیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ پھر اپنی ایجنسی بلڈ کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس اس طرح سے لوگ ہوں گے, آپ کے نیٹورک میں ہوں گے, آپ ان ہاؤس ٹیم ہائر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پے اسٹرکچر, اور یہ پھر تھوڑا یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے پے اسٹرکچر کو ڈیفائن کرنا ہے کہ پے اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, ایجنسی کی اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, آپ کا 10 months گول یا 1 year گول ایجنسی کا کیا ہونا چاہیے. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ بٹ اگر آپ بگنر ہیں تو پھر آپ کو اتنی زیادہ چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ لیٹ سے 2 سے 5 لوگوں کی ٹیم بنا رہے ہیں انیشیل اسٹیجز پہ, تو آپ کو اتنا زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں, اور اس اسٹیج تک آپ آ کے $1000 سے $5000 اچیو کر سکتے ہیں. بالکل. اوکے, تھینک یو سو مچ سفتی حسن بھائی, جزاک اللہ. ویلکم.